بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی و فلاحی مملکت کا تصور اور اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ اور دین کی بالادستی پر قائم ہے۔ اسی مقصد اور جذبے کے تحت مملکت خداداد کا قیام عمل میں آیا۔ تحریر مولانا زبیر احمد صدیقی۔ 14 اگست 2021 کو مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا عیسوی لحاظ سے 75واں اور 27 رمضان المبارک 1443 ہجری کو 76واں یوم آزادی ہوگا۔ مملکت خداداد پاکستان برسہ برس کی جدوجہد، ہزاروں مسلمانوں کی شہادت، لاکھوں فرزندان اسلام کی ہجرت، بے شمار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کی دعاؤں کی برکت سے آزاد ہوا۔ بلا شبہ وطن عزیز عطیہ خداوندی اور نعمت بے بہا ہے۔ وطن عزیز کی برکت سے جملہ پاکستانی نہ صرف مطمئن، پرسکون اور خوشحال ہیں بلکہ اپنے دائرے میں آزاد، خود مختار اور تعمیر وطن میں مصروف و مشغول بھی ہیں۔ پاک دھرتی کی بدولت ہم مذہبی طور پر آزاد اور اپنے دین پر ایک حد تک عمل پیرا ہیں۔ باوجود ہزار کوتاہیوں کے یہاں کے باسی بہت سے ممالک سے زیادہ خود مختار اور یہاں کے مسلمان دیسیوں اسلامی ممالک سے زیادہ مذہب پر عمل پیرا ہیں۔ وطن کی برکت سے معیشت، روزگار، عزت، اطمینان، اولاد اور بے شمار نعمتیں میسر ہیں۔ وطن ہی کی بدولت یہاں کی مساجد، مدارس، خانقاہیں اور روحانی مراکز آباد ہیں۔ ریاست پاکستان ہی یہاں کے مرد و زن، پیر و جواں کی پہچان اور سب کی امان ہے۔ اس کی تعمیر و ترقی، استحکام و بقا سب ہی کی آرزو اور تمنا ہے۔ وطن کے بیٹے وطن کے وفادار اور حبیدار ہیں۔ ریاست ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماں کی خدمت، راحت، اکرام، احترام میں ماں کا حق ہوتا ہے۔ پاکستان ہمیں دل و جان سے عزیز ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وطن کے ہم پر شرعی، اخلاقی اور عینی حقوق ہیں۔ شرعاً اخلاقاً وطن سے محبت وطن کے باسیوں کا فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلتے ہوئے پلٹ کر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، قسم بخدا اللہ کی زمین میں سب سے بہتر اور قسم بخدا روئے ارض میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اگر مجھ تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ جامعہ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر مکہ مکرمہ کو خیر باد فرمایا اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کو وطن بنا کر اس نئے وطن سے محبت، اس میں اور اس کی اشیاء میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوئے۔ ارشاد فرمایا، اے اللہ، مدینہ مکہ کی طرح ہمارے لیے محبوب بنا دے، بلکہ مدینہ ہمیں مکہ سے زیادہ محبوب بنا۔ اے اللہ، ہمارے سو مال پیمانے میں برکت عطا فرما، مدینے کو ہمارے لیے تندرستی کا شہر بنا دے، اس کے بخار کو مقام حجبہ میں منتقل فرما دیجیے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن عزیز مدینہ منورہ کے باغات، پھلوں اور فصلوں میں برکت کی بھی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے مدینہ سے بے پناہ محبت عطا فرما دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن، مسکن اور مدفن سے نہ صرف محبت کرتی ہے بلکہ مدینہ منورہ سے محبت کو اپنے ایمان کا جزو اور علامت بھی سمجھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان و عمل سے وطن کے حق اور اہل وطن کے فرض کا پتہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مدینہ منورہ سے بلکہ مدینہ کے پیر و جوان، مرد و زن اور بچوں تک سے پیار فرمایا۔ اپنے وطن کے پھلوں، فصلوں، پانی، حتیٰ کہ مٹی تک سے آپ کو محبت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی مریض لایا جاتا
تو آپ اس سے ان کلمات کے ساتھ دم فرماتے: اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی اور ہمارے بعد کے لعاب کی برکت کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دے دی جائے۔ صحیح بخاری۔ محدثین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ بالا دم کرتے وقت اول اپنے لعاب پر پھر مٹی پر شہادت کی انگلی لگاتے اور مریض پر پھیر دیتے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ کی بستی بھی شفا یاب بنا دی گئی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں اپنی دھرتی اور دھرتی کی مٹی سے پیار و محبت سکھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اپنے وطن سے محبت فرمائی، نیز وفا کا ثبوت دیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے باوجود آپ نے اپنی سکونت اور تسکین کے لیے بھی ارض مدینہ کو منتخب فرمایا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ریاست مدینہ سے متعدد وجوہ سے نسبتیں حاصل ہیں۔ یہ نسبتیں ذیل میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایک، پاکستان کا قیام خالصتاً اسلام کے لیے ہوا، جیسا کہ مدینہ منورہ کو دارالاسلام بنا کر مرکز اسلام بنایا گیا۔ دو، پاکستان کی جانب لاکھوں فرزندان اسلام نے ہجرت کی۔ تین، مدینہ منورہ کو مرکزی اسلام کی حیثیت حاصل ہوئی، پاکستان بھی اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے۔ چار، ریاست مدینہ کو عالم کفر کی جانب سے 3 بار حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 5، ریاست مدینہ پہلے حملے یعنی غزوہ بدر میں فاتح بن کر ابھری تھی، کفر کو شکست فاش اور نہتے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح پاکستان پر بھی 1965 میں دشمن نے اپنی عددی اکثریت و وسائل کی کثرت پر تکبر کرتے ہوئے اچانک حملہ کر ڈالا۔ نتیجہ میں قلت اسباب کے باوجود ایمانی طاقت کے ساتھ بے جگری سے مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست فاش دی، جبکہ پاکستان کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ بدر کی جنگ میں نصرت الہی اور نزول ملائکہ کے ایمان افروز مظاہرے سامنے آئے۔ اسی طرح 1965 کی جنگ میں بھی نصرت خداوندی کی ایمان افروز مظاہرے ہوئے۔ 6، ریاست مدینہ پر دوسرا حملہ غزوہ احد کی صورت میں ہوا، اس میں بظاہر مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ ہندوستان کی جانب سے دوسری بڑی جنگ اور حملہ پاکستان پر 1971 میں کیا گیا، جس میں بظاہر پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تب اور اب ظاہری طور پر اہل اسلام کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، لیکن دونوں موقعوں پر دونوں ریاستوں نے اسی ظاہری شکست سے بہت سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو منظم کیا۔ 7، اہل مکہ اور اہل مدینہ میں وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی جھڑپیں رہیں، یہ سلسلہ پاکستان اور اس کے دشمنوں میں بھی جاری ہے۔ 8، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا مقدس مقام کعبۃ اللہ مشرکین کے قبضے میں رہا۔ ہندوستان میں بھی اسلامیان پاکستان کے متعدد اسلامی مراکز اور مقدس مقامات ہیں۔ 9، اہل کفر اور اہل اسلام کے مابین صلح حدیبیہ کا تاریخی معاہدہ طے ہوا تھا۔ پاکستان کے بھی اس کے حریف کے ساتھ اس طرح کے معاہدے ہوئے۔ 10، مشرکین مکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر غزوہ خندق کے موقع پر شدید ترین حملہ کیا، جس کے لیے اہل اسلام نہایت آزمائش اور تکلیف میں مبتلا ہوئے، لیکن فتح اہل ایمان کی ہوئی۔ مبصرین و ماہرین کے بقول اگر ہندوستان نے اب پاکستان پر حملہ کیا تو ہندوستان کے لیے انشاءاللہ تباہ کن ہوگا۔ 11، ریاست مدینہ سے کیے گئے معاہدہ سے مشرکین مکہ نے عہد شکنی کے نتیجہ میں اسلام دشمن ریاست کا خاتمہ ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ یہی امید پاکستان دشمن قوتوں کے بارے میں کی جا رہی ہے، انشاءاللہ العزیز۔ 12، ریاست مدینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے آغوش مادر کا مقام رکھتی تھی، یہی حیثیت 9/11 تک پاکستان کو حاصل ہوگی۔ 13، ریاست مدینہ میں دین کے جملہ شعبے تعلیم، تزکیہ، جہاد، تبلیغ کے چشمے پھوٹے۔ یہ نسبت الحمدللہ پاکستان کو حاصل ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ دینی تعلیم کے مدارس، تزکیہ کے لیے خانقاہیں، جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین بالخصوص افواج پاکستان اور تبلیغ کا بڑا مرکز رائیونڈ پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان میں ریاست مدینہ کی طرح مساجد کی کثرت بھی کسی سے مخفی نہیں۔ وطن سے قلبی تعلق کی مزید وجوہ درج ذیل ہیں۔ پاکستان کی بدولت خطے کے مسلمانوں کو انگریز کے
چکا مظالم سے نجات نصیب ہوئی۔ اس وطن کے قیام میں خدا ترس غزالی زماں راضی دوران اہل علم و مشائخ اور بزرگان دین کی سحر گاہیں دعائیں اور جدوجہد شامل ہے۔ اس وطن کی تشکیل دو قومی نظریہ پر ہوئی، جس سے مسلمانوں کو ایک شناخت نصیب ہوئی۔ قیام پاکستان کے آغاز میں نظام خلافت راشدہ کا نفاذ اور مملکت اسلامی دستور، اسلامی نصاب، نظام تعلیم، اسلامی معیشت اور اسلامی عدالت کا قیام شامل تھا۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے 12 جون 1938 کو ایک تقریب میں خطاب کرتے فرمایا، مسلمانوں کے لیے پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس 1300 برس سے ایک مکمل پروگرام موجود ہے اور وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہماری اقتصادی، مدنی، معاشرتی اصلاح و ترقی کا سیاسی پروگرام بھی موجود ہے۔ میرا اس قانون الہیہ پر ایمان ہے اور جو میں آزادی کا طالب ہوں وہ اسی کلام الہی کی تعمیل ہے۔ ہفت روزہ انقلاب، جون 1938۔ قائد اعظم نے ریاست کی غرض و غائد 14 دسمبر 1942 کو کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یوں بیان فرمائی، پاکستان کا مقصد اس کے سوا کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہوگا۔ قائد اعظم کی دسیوں ایسی تقاریر ہیں جس میں انہوں نے اسلام کو پاکستان کا مقصد اصل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان کا سب سے مقبول نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ تھا۔ پاکستان کے قیام میں لاکھوں شہداء کے خون، ہزاروں افراد کی گمشدگی، ہزاروں ماؤں اور بہنوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے قیام کے بعد کلمہ کے نام پر لاکھوں لوگوں نے اس خطہ کی جانب ہجرت کی۔ ماضی میں پاکستان نے حرمین شریفین اور مسجد اقصی جیسے مقامات مقدسہ کی تحفظ و بقا کے لیے امت مسلمہ کی قیادت کا شرف حاصل کیا ہے۔ دنیا بھر میں اہل اسلام کی نظریں ہر اہم مسئلہ پر آج بھی پاکستان پر لگی رہتی ہیں۔ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، برما اور دیگر خطوں میں مظلوم مسلمانوں کا واحد سہارا رہا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں دینی علوم کی اشاعت کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس نے حرمین شریفین سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کی علماء، فضلاء، مفتیان کرام، حفاظ اور ماہرین شریعت تیار کر کے ضرورت پوری کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قرارداد مقاصد کے مطابق اسلامی ریاست کا سرکاری مذہب اور صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف وغیرہ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آئین پاکستان میں قرآن و سنت کو پاکستان کا سپریم لا قرار دیا گیا ہے، لہذا شریعت اسلامی کے خلاف ہر قانون فیصلہ اقدام آئینی طور پر قابل استرداد ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں کی دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ہر آفت، مصیبت، دکھ اور درد میں معاونت و خیراتی سرگرمیاں ناقابل مثال ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان پاکستان میں تبلیغی جماعت اور دینی مدارس کے ساتھ وابستہ رہ کر دین سیکھ رہے ہیں۔ گویا پاکستان کا دینی فیض پوری دنیا میں ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ آج بھی ممبر و محراب آزاد ہے۔ علماء، حکمرانوں سمیت سب ہی کو کلمہ حق کہنے کی جرات رکھتے ہیں، جبکہ بیشتر اسلامی ممالک میں اہل علم سے یہ حق سلب کیا گیا ہے۔ وہ صرف حکومتی فتویٰ سنانے اور حکومت کے ہر جائز و ناجائز اقدام کی تائید کرنے پر مجبور ہیں۔ بلا شبہ وطن عزیز پاکستان دنیا بھر کو اسلامی بینکاری کا سود سے پاک معاشی نظام دینے والا پہلا ملک ہے۔ شاعر اسلام اور مقدس شخصیات کی ناموس کے تحفظ کے لیے بہترین قانون رکھنے والا ملک بھی پاکستان ہی ہے۔ باوجود ہزار کمزوریوں کے آج بھی پاکستان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مذکورہ بالا اوصاف ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم اپنے وطن عزیز سے محبت کریں، مستحکم کریں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کریں۔ اللہ حافظ۔